کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں طیبہ نگر بلوانا زہرا پاک کے صدقے میں طیبہ نگر بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ ایک بار تو اس عاجز کو طیبہ نگر بلواؤ تڑپ رہا ہے کب سے آقا تڑپ رہا ہے کب سے آقا آپ کا یہ دیوانہ تڑپ رہا ہے کب سے آقا آپ کا یہ دیوانہ ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان یہ دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کے در کی آل کا منگتا آپ کے در کی آل کا منگتا ہوں سائل میں پرانا آپ کے در کی آل کا منگتا ہوں سائل میں پرانا ہے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں طیبہ نگر بلوانا زہرا پاک کے صدقے میں طیبہ نگر بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سلطان خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام کے ساتھ پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوا. ناظرین پروگرام میں یوں تو مختلف معاملات پر گفتگو ہوتی ہے لیکن یہ کیونکہ مارننگ شو ماہ سیام میں جاری ہے تو ماہ سیام کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس کے جو آخر کے چند ایام ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے جو گزشتہ نشست ہماری رہی ہے اس میں تفصیلاً گفتگو ہوئی.
آج بھی انشاءاللہ موقع ملے گا ان کے جو فضائل ہیں اس کے حوالے سے ضرور گفتگو ہوگی، ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ آپ کے جو پیغامات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات ملتے ہیں، کالز کے ذریعے لوگ اپنے سوالات ریکارڈ کراتے ہیں، تو آج کوشش ہوگی مختصر نشست میں زیادہ سے زیادہ معاملات کو زیر بحث لایا جائے۔ علماء کرام کا ساتھ رہا، بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ اس پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں اور پچھلے کئی پروگرامز میں ہماری رہنمائی کے لیے علماء کرام یہاں پر موجود رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ بلا تاخیر معزز مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا۔ آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر پروگرام میں مولانا سید محمد عباس جعفری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کر پروگرام کے اندر یہاں پہ شریک ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرا ہمارے مہمان جن کی خوبصورت آواز سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا، حکیم فیض سلطان صاحب، ماہ مبارک کے کوئی شاید ایسا موقع ہو جو آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے ہوں، آج بھی ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائیں، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بڑی نوازش فیض بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ وقت آج کم ہے لیکن بہت سارے کلام آپ سے جو وہ سنت ہے، وہ فرمائش ہے جو ہمارے پاس یہاں پر محفوظ ہے، وہ ضرور آپ سے سنیں گے۔ مولانا صاحب نے فرمائیے کہ جو آخری چند ایام ہیں جس کے حوالے سے گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی، میں چاہوں گا اس سلسلے کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ یہ ایک موقع باری تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے جس میں ہمیں گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، اور یہ جو جہنم سے خلاصی کا جو معاملہ ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیے مزید کہ وہ کون سے اعمال یا اذکار ہیں جس سے یہ خلاصی جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ کل سے ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یاسر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی کہ آخری عشرہ جو ہمارا شروع ہوا ہے تیسرا، اس میں رسول کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے اپنے اہل خانہ سے کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ رسول کائنات ختمی مرتبت بعض اوقات اپنے گھر بھی تشریف نہیں لائے، اور زیادہ تر وقت جو ہے آپ نے مسجد میں گزارا۔ اچھا، چونکہ آخری ایام چل رہے ہیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتی ہے مغفرت، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے تائب ہو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ یہ گناہ میں انجام نہیں دوں گا، یہ ہے توبہ۔ اور مغفرت یہ ہے کہ پروردگار عالم سے نجات کی دعا مانگے کہ مجھے پروردگار عالم جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو توبہ اور مغفرت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاؤں، شاید ہمارے جو ناظرین ہیں اس بات پر شاید چونک بھی جائیں گے کہ اگر آپ یہ دیکھیں قرآن میں کہ جہاں جہاں مغفرت کا تذکرہ ہے وہاں پہلے توبہ کا تذکرہ ہے، کہ آپ توبہ کریں گے تو آپ کی مغفرت ہے، اور اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو پھر مغفرت نہیں ہے۔ اچھا، توبہ کا بھی ایک خاص لمیٹیشن ہے، یعنی حد ہے توبہ کی، کہ اب اگر آپ نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو اب یہ توبہ آپ کی قبول اب کر رہے ہیں تو یہ توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایک بہت مشہور میں واقعے سے لے رہا ہوں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا دریائے نیل میں، تو اس نے کہا پروردگارہ میں ایمان لایا، میں توبہ کرتا ہوں۔ آواز آئی کہ نہیں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے، اب تو تم ڈوب گئے۔ ٹھیک، تو اب یہ نہ سوچا جائے کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے یا جب ایسا وقت آئے گا تو ہم توبہ کر لیں گے۔ دیکھیں، موت کسی بچے، کسی جوان، کسی بوڑھے کو نہیں دیکھتی، اور قرآن نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہ کب کہا کہ ہر بوڑھے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ نہیں کہا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا، چونکہ آخری ایام ہیں تو آخری ایام میں ہمیں مغفرت کی، جہنم سے نجات کی زیادہ سے زیادہ تگدو کرنے کے لیے اپنی عبادات کے اندر بھی اسی حساب سے اضافہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 3-4 دن رہ گئے ہیں تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے پورے ماہ رمضان میں جو تقوی اختیار کرنے کے جو اعمال انجام دیے ہیں، اس ارادے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پختہ کرنے کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اس کے بعد بھی یہی عمل ہمارے جاری رہیں گے۔ اگر ہم رمضان میں فرض کریں، اگر ہم رمضان میں نماز کے عادی ہوئے ہیں، نماز ہم نے پڑھنا شروع کی ہے، تو اب یہ نہیں ہو کہ 30 رمضان کے بعد یا عید کے دن سے وہ نماز چھوڑ دی جائے، یہ غلط ہو جائے گا۔
یا ہم روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم فلاں آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، یا کانوں سے گناہ آلود باتیں نہیں سن رہے تھے، یا منہ سے مغلظات گناہ آلود باتیں نہیں ادا کر رہے تھے، یا ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، یا پیروں سے ہم کسی گناہ آلود جگہ پر، گناہ کی جگہ پر نہیں جا رہے تھے. تو اب یہ نہ ہو کہ رمضان چلا گیا ہے تو اب وہی سارے کام جو رمضان سے پہلے ہم کرتے آئے تھے وہی دوبارہ عید کے پہلے دن سے ہم شروع کر دیں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ جن گناہوں کو ماضی میں انجام دے لیا ان پہ شرمسار ہو کر، نادم ہو کر خدا سے توبہ طلب کی، تائب ہوئے اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ ان گناہوں کو ہم انجام نہیں دیں گے. اچھا، لیکن اگر ان ایام کے بعد یعنی رحمتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں، پھر جہنم سے نجات کی بھی امید رکھے ہوئے ہیں، تو ایک جملہ کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ توبہ کی امید پر جو گناہ کرے وہ احمق ترین انسان ہے. بے شک ایسا. توبہ کی امید پر دیکھیے مہلت نہیں ملنے والی، یہ لازمی نہیں کہ مہلت ملے. بڑے بڑوں کو مہلت نہیں ملی، ایک دم چلے گئے، اچانک چلے گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی امیجیٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایمرجنسی کے اندر، مطلب کچھ پتہ ہی نہیں چلا کب چلے گئے. تو توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنی ماضی کے گناہوں پہ شرمسار ہونے کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ آئندہ خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے معصیت کر کے گناہگار نہیں ہوں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی ایک دو دن کے بعد مساجد سے نعتیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ یہ آتا ہے کہ ماہ رمضان الوداع، ماہ صیام الوداع. بے شک آپ ماہ رمضان کو الوداع کہہ لیں، گڈ بائی کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن جو سیرت کردار رمضان میں اختیار کیا ہے متقی بننے کے لیے اس کو الوداع نہیں کہیں، اس کو جاری رکھیں، وہ جاری رہنا چاہیے، ورنہ آپ کے اس رمضان کے کردار کے اوپر پانی پھر جائے گا. اور یہ رمضان میں جو آپ نے کردار اختیار کیا ہے یہ فقط رمضانی نہ ہو. ایک ہوتے ہیں نا برساتی مینڈک، مجھے برسات نکلتی ہیں، تو ایک ہوتے ہیں رمضانی عبادت گزار جو فقط رمضان میں عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد جیسا رمضان سے پہلے تھے وہی رمضان کے بعد. تو رمضان نے اثر کیا کیا؟ دیکھیں عبادت کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو دیکھیں کہ آئندہ وقت کے لیے نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، انسان اس طرف متوجہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر متوجہ ہو رہا ہے اور یہ دل چاہ رہا ہے کہ ہاں اب میں اگلی نماز بھی پڑھ لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گزشتہ نماز، ہماری پچھلی والی نماز قبول ہو گئی ہے. انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی کیونکہ وہ خدا کی طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، خدا کی طرف جا رہا ہے. اچھا، پھر ایک بات اور کہ جہنم سے نجات کے یہ ایام ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مولا کائنات حضرت علیہ السلام کا ایک جملہ مجھے ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، تعجب اس بات پر ہے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، کہ جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے. لیکن جو ایک گناہ کرے گا اس کا ایک ہی گناہ اس وقت لکھا جائے گا کہ جب اس نے توبہ نہیں کی ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے غور فرمایا بہت اچھی کہ گناہ کب لکھا جا رہا ہے کہ جب توبہ نہیں کی ہے. جیسے گناہ کیا، اگر کوئی فرشتہ جو گناہ کو لکھ رہا ہے، رجسٹر اس کے پاس موجود ہے، اگر وہ اس میں درج کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا نیت کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، اس انٹینشن میں آتا ہے کہ میں گناہ لکھ لوں، اس نے یہ گناہ کیا، مثلا کوئی جھوٹ بولا ہے، میں جھوٹ لکھ دوں، اللہ کہتا ہے نہیں ابھی مت لکھنا، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ بندہ توبہ کر لے. اگر توبہ نہ کرے تو لکھ لینا، توبہ کر لے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیکی ایک کی بجائے لکھی جا رہی ہے 10 اور گناہ لکھا جا رہا ہے ایک کے بدلے میں 1. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بھاری ہو جاتی ہیں. اکائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، دہائیاں کم رہ جاتی ہیں. یعنی کہ نیکی ہے 1، کاؤنٹ ہوئی 10، گناہ 1، کاؤنٹ ہوا 1، لیکن یہ بڑھتا چلا گیا، یہ کم ہوتا چلا گیا. کہ تعجب اس بات پر ہے کہ دہائیاں تو ہو گئیں کم اور اکائیاں یونٹ جو ہے نا یہ ہو گیا زیادہ. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جہنم سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ جو سیرت و کردار ہم نے رمضان میں تقوی اختیار کرنے کے لیے ہم نے اپنایا ہے اس کو ہم آئندہ بھی یعنی استقبال میں، مستقبل میں بھی، ان فیوچر بھی ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے. ایک بنیادی سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ استقامت کیسے رکھی جائے اور یہ جو معاملات زندگی جس میں تبدیلی لے کر آئے تھے، خود ساختہ جو ایک تبدیلی کی تھی، صبح جاگنے کا معمول بنایا،
رات گاہ عبادت کا معمول بنایا، اس کے اوپر استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی نفوس ہیں ان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، وہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر براہ راست پھر حملہ کرتا ہے۔ اب یہ ایک عام فہم ایک سوال جو دیکھنے والے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان تمام معاملات سے دور ہو جاتے ہیں، یا کہ فجر کی نماز کی جو پابندی روزمرہ کے دنوں میں مشکل ہوتی ہے، وہ ماہ مبارک میں تو آسانی سے تھی لیکن آگے اس کو اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ تجویز کیجیے کہ کیسے اس کے اوپر استقامت رکھی جائے، فرمائیے۔ اچھا، عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں شیطان کو اس طرح سے باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی آزاد نہیں ہو پاتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ بتائیے کہ کیا اس ماہ سیام میں کہ جس میں ابلیس بند ہے، شیطان بند ہے، عزازیل بند ہے، کیا اس میں بھی گناہ انجام نہیں پا رہے؟ بالکل ہوا۔ یہ کون گناہ کر رہا ہے؟ اگر یہ شیطان اکسا رہا تھا، شیطان بھڑکا رہا تھا، شیطان کہہ رہا تھا آپ گناہ کریں، تو وہ تو بند ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ انسان کا سب سے بڑا شیطان اس کا اپنا نفس ہے۔ نفس ہے، بہت خوب۔ جب تک اپنے نفس پر قابو نہیں کرے گا تب تک وہ اتنی شیطانی حرکات میں مبتلا رہے گا۔ اچھا، اس کی اندازہ یوں لگائیے کہ سب سے بڑی شجاعت کیا ہے، سب سے بڑی بہادری کیا ہے؟ سب سے بڑی بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان جتنے چاہے ہزاروں دشمنوں کو ٹھکانے لگا دے، نہیں، سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا مطیع کر لے، اپنا تابع کر لے، اپنے نفس پر قابو کر لے۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو کر لے گا، لیکن نفس گناہ میں لذت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گناہ میں لذت ہوتی ہے، نفس لذت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر اس نفس پر آپ قابو کر لیں گے تو خود بخود آپ نماز کی طرف بھی جائیں گے، آپ روزے کی طرف بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، مثال ایک چھوٹی سی لیں کہ ابھی ذوالحجہ آنے والا ہے انشاءاللہ، تو اس میں حج بھی ہوگا۔ تو حج کے لیے کیا ہے کہ حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا وہ معصوم بچہ جو ہر قسم کے گناہ سے عاری ہوتا ہے، جس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہوتا۔ اب کیا حاجی گناہ نہیں کرتے؟ بالکل ہوتا ہے۔ خدا بیت اللہ کے اندر ہو کر شیطان کو اپنے ہاتھوں سے کنکر مار کر صفا و مروہ میں صحیح کر کے، اس کے باوجود میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک سرکاری ملازمہ تشریف فرماتے حج کر کے آئے تھے، تو ان کے ادارے نے ان کو ایک پارٹی دی تھی، اتفاق سے وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ بہت ہی انٹرنیشنل برائبر ہیں، بڑی بہترین طریقے سے رشوت لینے کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ماہر، بہت ماہر ہیں برائب لینے میں، رشوت لینے میں۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ مبارک ہو کہ اب حاجی ہو گئے۔ کہنے لگے ہاں ہم تو حاجی ہو گئے، لیکن اب دعا یہ کرو کہ لوگ ہمیں حاجی رہنے دیں۔ یعنی اب ڈیپینڈ کس پر کر دیا، ڈال کس پر دیا انہوں نے؟ لوگوں پر۔ اپنا نفس کہاں گیا؟ ہم خود کہاں گئے؟ ہمیں بھی تو حج کو حج برقرار رکھنا چاہیے تھا، ہم بھی حاجی کو حاجی رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ دعا یہ کریں کہ لوگ مجھے حاجی برقرار رہنے دیں، اپنے اوپر توجہ نہیں کر رہے۔ تو انسان کو چاہیے اپنے اوپر توجہ کرے، اپنے نفس پر قابو پائے۔ ایسا نہ ہو کہ جی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینے تک کی توفیق نہیں ہو رہی کہ اذان کا جواب دے دیں۔ اس سے بہتر وہ بازاری خواتین ہیں کہ جو اذان ہو رہی ہو تو کم از کم دوپٹہ تو سر پہ ڈال لیتی ہیں اذان کے احترام میں۔ یہ اذان کا احترام بھی نہیں ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اذان کا احترام بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تربیت سے۔ بے شک، بڑا بہت عام نقطہ ہے جس کے اوپر آپ لے کر آ گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ اکثر یہاں پہ زیر بحث آتا ہے جب تعلیمی معاملات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ تعلیم کے اوپر تو کاوش اور کوششیں کسی طرح ہو بھی رہی ہیں، لیکن کیونکہ تربیت سے عاری ہو گئے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں اب شامل نہیں رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں چاہوں گا اس کے اوپر مزید گفتگو جو ہے وہ جاری رکھی جائے، لیکن ایک مختصر سا ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک پہ جانے سے پہلے گزارش کروں گا حکیم فیض سلطان سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں تاکہ اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک کی طرف نکل جائیں۔ جی۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، مجھے معلوم ہے مجرم میں اور تو میرا حاکم، جبھی تو آج میری آنکھوں میں اشکوں کی غیر مجم، کوئی بندہ جو تیرے در پہ آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پہ کھول دیتا ہے، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا،
میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تیرے در پہ نہ کیوں میں سوال کروں تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے جو میں جھیل چکا ہوں وہ بہت ہے سزا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جامڑ میں جیوی منہ کالے معاف کری تو مولا معاف کری عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری اینے دکھ نے اکو دکھ نال مر جاوا میں فضل کرے تے ڈب دی تر جاوا میں کی کرا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں میرے چار چفیرے ہوئے غمہ دے گھنیرے ہون کر دے سویرے مولا معاف کری تو مولا معاف کری میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں لب خاموش زباں بن جائے آنسو عرضا کرتے ہوں آنسو عرضا کرتے ہوں ان کے در پہ رونے والے ان کے در پہ رونے والے دل سے کچھ تو بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول سرور عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے نور خدا کے منکر اب تو نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز یہ ہے بڑا اعزاز ان کے کرم سے اونچی ہے پرواز نعت نبی تو سنائے جا نعت نبی تو سنائے جا کانوں میں رس گھول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول سبحان اللہ جناب یہ تھے سعید مدنی صاحب اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ فیض سلطان صاحب یہاں پہ موجود تھے یہ نشست ہماری گڈ مارننگ کراچی کی اس میں مختلف نعت خواں حضرات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم فرداً جو ہے مختلف کلام سنتے ہیں تو جناب سعید مدنی صاحب کو بھی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی مولانا سید محمد عباس جعفری صاحب سے بات ہو رہی تھی ماہ مبارک کے حوالے سے ماہ سیام میں جو کرنے والے کام ہیں جو اذکار ہیں جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور خاص طور پہ استقامت کے حوالے سے بات ہوئی اور ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ چھوڑے گئے تھے میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کو جاری رکھا جائے
کہ وہ تعلیم کا سلسلہ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کچھ دیر قبل کہ جاری ہے، لیکن وہ تربیت سے کیونکہ آ رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے، جس کو میس ہم کہتے ہیں کریٹ ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ تربیت نظر نہیں آتی. تربیت کا فقدان ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر کلام کیجیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انسانی زندگی میں تربیت کا بہت زیادہ گہرا اثر رہا ہے. بے شک ہے. اور پرانی مثال ہے، بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ تو ہم تاثیر صحبت کا اثر. جی تو ظاہر ہے کہ صحبت ایک اثر رکھتی ہے. جی. اور جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اگر مالی کے پاس بیٹھیں گے یا پھولوں والوں کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے خوشبو آئے گی، کسی کوئلے والے کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کالا دھبا لگے گا. تو صحبت کا اثر تو یقینی ہے. اور اس کے علاوہ تربیت کیا ہے؟ تربیت ہے گھر کا ایک ماحول، گھر کا ایک صحبت. باپ اگر خود سگریٹ پیے گا ماہ رمضان میں اور روزہ نہیں رکھے گا تو اس کی اولاد کیا کرے گی؟ بے شک ایسا ہی. یہی والی بات ہے نا. اچھا ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بزرگ یہ چاہتے ہیں، بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو احترام ہو. شریعت کا احترام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس کی مثال یوں لیجیے، جیسے میں نے ابھی ایک سگریٹ کا تذکرہ کیا کہ اگر ایک 14-15 سال کا لڑکا اگر باپ کے سامنے سگریٹ پیتا ہے تو باپ اسے ڈانٹے گا، اس پر سختی کرے گا، کہے گا یہ کیا کر رہے ہو. دنیا کہے گی باپ کے سامنے ایسا کر رہا ہے. یہی والی بات ہے. لیکن یہی باپ ماہ صیام میں اسی اولاد کے سامنے اگر روزہ نہ رکھے سگریٹ پیے تو اب اس سے کوئی کہنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بچے کہیں بھی کہ بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو باپ اور کہے گا کہ میں باپ ہوں، تم میری اولاد ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو. تو جب تک خود والدین تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا مطلب کیا؟ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین، تربیت. ٹھیک ہے. اس علم کے اندر چونکہ لفظ علم بہت بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، تربیت بھی آ جاتی ہے، نالج بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتی ہے. تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت کیوں رکھی گئی ہے؟ دیکھیں پاؤں ماں کے ہیں، جنت میری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے دو جہتیں ہیں، دو اینگل ہیں، دو زاویے ہیں. ایک تو یہ کہ ماں کا ادب کرو، ماں کا احترام کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ. دوسری جہت مخاطب ہے ماں سے کہ دیکھو اگر تم اپنی اولاد کو جنت میں لے جانا چاہتی ہو تو اس کی ایسی تربیت کرو، اس کو ایسی نالج دو، ایسا علم دو کہ جس کی وجہ سے جس کو حاصل کر کے، جس تربیت کو وہ حاصل کر کے جنت کی طرف جائیں، جنت کی طرف جائیں. یہ نہ ہو کہ جنابی والا کہ ماں باپ نے گھر کا ماحول کچھ رکھا ہے، بچہ مسجد میں مدرسے میں چلا گیا، گھر میں آیا تو وہی گمراہی کا ماحول. یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اور سیرت و کردار ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سمرائز کر کے میں تاریخ اسلام سے اگر سنا دوں، اگر دامن وقت میں گنجائش ہو، کہ رسول کائنات خفی معتبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. بہت سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب تشریف فرما تھے کہ ایک غریب صحابی آئے اور جیسا کہ رسول کائنات کو سننے کا شوق تھا تو سننے کے شوق میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آگے آ کر بیٹھ گئے. سب سے آگے بیٹھے تو آگے بیٹھے ہوئے تھے ایک امیر صحابی، قیمتی لباس میں ملبوس. ٹھیک. جب وہ غریب صحابی ان کے ساتھ بیٹھے زمین پر، سب نیچے بیٹھے چلے، تو جو امیر صحابی تھے انہوں نے اپنی ابا غریب صحابی کی طرف سے ایسے کھینچے. رسول کائنات نے وہی خطبہ روک دیا، کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے ابا وہاں سے کھینچ لی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اس غریب صحابی سے معافی مانگیں. تو غریب صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ کی طرف سے ابا کھینچ لی. ناگواری کا اظہار کیا کہ غریب میرے پاس بیٹھا کیوں، تکبر کا اظہار کیا، غرور کا اظہار کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو غریب صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہی آیا ہے اور میں نے صرف توجہ ہی نہیں کی، ملتفت ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کہا لیکن میں تو دیکھ رہا تھا، میں نے تو دیکھا. ان رسول کائنات متوجہ تھے، دیکھ رہے تھے. جس طرف رسول کائنات متوجہ ہوں کیا فضیلت ہوگی اس کی. تو کہا کہ آپ اس سے معافی مانگیں. کہا کہ میں تم کو اپنی آدھی دولت دیتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو. امیر صاحبی نے ارشاد فرمایا. تو وہ غریب صاحبی نے کہا کہ نہیں، مجھے تم میری آدھی دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دولت دے میں تم کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس پر امیر صاحبی نے کہا میں پھر بھی تمہیں دولت دینے کو تیار ہوں آدھی. کہا مجھے نہیں چاہیے.
تو اب امیر صاحبی نے رسول کائنات سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میری آدھی دولت نہیں لے رہے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ جی۔ کہنے لگے رسول کائنات فرمانے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی آدھی دولت کیوں نہیں لے رہے، لیکن اے صحابی آپ خود بتائیے ان کو کہ آپ ان کی آدھی دولت کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل ٹھیک۔ کا بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس آدھی دولت کے ساتھ ان کی تکبر کا جو سیرت و کردار ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے، تو اس سے بہتر میں اس دولت سے دور رہوں تاکہ یہ سیرت و کردار میرے پاس نہ آنے پائے۔ تو سیرت و کردار مصاحبت ہو، رفیقیت ہو، دوست ہوں، گھر ہو، جہاں بھی ہو، وہاں سے آتا ہے۔ تو صحبت بھی اچھی ہونی چاہیے، گھر کی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، تاکہ انسان اپنی آئندہ زندگی میں اس بہتر تربیت کی وجہ سے بہتر اقدامات کر سکے، اچھے عمل کر سکے جو آخرت اور دنیا دونوں کے اندر قابل قبول ہوں۔ یہ لازم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو مولانا سید محمد عباس جعفری صاحب نے کی ہے، تربیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور ماہ سیام کے جو آخری چند ایام، جو چند ساتیں اب ہمارے پاس ہیں، اس کی مناسبت سے بھی پچھلی نشست میں ہماری کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اب کیونکہ وقت کی کمی ہمیشہ سے جو ہے وہ آڑے آتی ہے، اس وجہ سے بہت سارے معاملات پر جو ہے وہ گفتگو نہیں ہو پاتی، لیکن چلیں چند ایک سوالات اور ہیں آپ کی میں خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ صدقات اور فطرات کے حوالے سے ایک سوال دیکھنے والے نے بھیجا، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا، اور یہ جو عید پہ جو فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیسے وضع کیا جاتا ہے، یہ ذرا سمجھا دیجئے۔ کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے عین وقت جو ہے اس کو ادا کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے، فقہ کیا کہتا ہے؟ یاسر بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ یہ چیزیں رائج ہیں اس حوالے سے، اور بہت زیادہ توہمات اور بہت ساری غلط باتیں بھی رائج ہیں۔ دیکھیے ایک ہے رائج اسلام، ایک ہے حقیقی اسلام، دونوں میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی اگر آپ نے بلایا تو گفتگو کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں، عبادات وغیرہ جتنی بھی رمضان میں ہم نے کی ہیں، ان کا دار و مدار یہ فطرانہ یا فطرہ یہ اس پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اندازہ یوں لگائیے کہ نمازیں، روزے اسی کے قبول ہیں کہ جو فطرہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور فطرہ دیتا ہے، تو اسی کے لیے قابل قبول ہے، ورنہ یہ قابل قبول علماء کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ جو قبول ہو جائیں۔ تو فطرے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ فطرہ نکالیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے قریبی لوگوں میں دیکھیں کہ کون ایسا مستحق ہے۔ اول تو یہ کہ فطرے کی نہیں، سارے سال آپ ان کی مدد کرتے رہیں، یہ کوئی لازمی نہیں کہ آپ فطرے سے ہی مدد کریں، فطرہ تو دینا ہی ہے، فطرہ تو دینا ہو گیا، اب دینا ہی دینا ہے، لیکن ویسے بھی آپ دیں، ویسے بھی آپ کو دینا، آگے بڑھ کے مدد کریں۔ تو اگر فطرہ پہلے اپنے ہمسایوں میں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اگر یہاں کوئی مستحق نہیں ملتا تو پھر آپ کہیں اور دور جا کر۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھنا کہ فطرہ ہے کتنا، تو مختلف مکاتب فکر کے علماء اس کو مختلف مقدار کو معین کرتے ہیں۔ تو چونکہ اگر میں کوئی ایک مقدار کہہ دوں کہ یہ مقدار ہے تو وہ میرے مکتب فکر کی ہو جائے گی، تو جس کو جتنی مقدار میں جو فطرانہ دینا ہے وہ اپنے مکتب فکر کے علماء سے رابطہ کرے اور ان کے مشورے کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق یا ان کی ہدایت کے مطابق ایسا فطرانہ ادا کر دے۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا کردار ہے کسی کو دیتے وقت، وہ دیتے وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت آج کی زبان اختیار کر رہا ہوں کہ ہم چوڑے ہوتے ہیں، بہت تکبر کے انداز میں ہم دے رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا یہ غلط ہے۔ دینا ایسے چاہیے انکساری کے ساتھ، بہت خوب۔ یہ شکر کیجئے کہ آپ کا فطرانہ کوئی قبول کرنے والا موجود ہے، اگر وہ فطرانہ قبول نہ کرے تو آپ کہاں لے کے جائیں گے، اور مارے پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اس کا احسان نہیں کہ اس نے فطرہ قبول کر کے آپ کی اس عبادت کو قبولیت کے درجے تک پہنچانے کی اس نے کوشش کی ہے کہ یہ قبول ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ فطرہ ہو یا خیرات ہو، جو میں نے دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، شاید آپ لوگوں کا نہ ہو، لیکن جو میں نے مشاہدہ ہے کہ اگر فقیر کو بھی، کوئی سائل کو بھی خیرات دی جا رہی ہے تو سب سے کھوٹا سکہ جو ہماری جیب میں یا سب سے پرانا میلا نوٹ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، نہیں، جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے ہی ہمیں اس کو بھی دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز کی ذرا میں چاہوں گا اس کی ذرا وضاحت ہو جائے، وہ یہ کہ اکثر جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو بہت جانچ پرکھ کے دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور کتنی رقم دینی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے اس چیز کا۔ لیکن جب مانگنے والے سے طلب کیا جاتا ہے، جب وہ کسی قسم کا تفرقہ نہیں رکھتا، تو ہم لوگ دیتے وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کوئی فلانا اس سے تو کمیونٹی سے بلانگ نہیں کرتا، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ توازن کیوں نہیں رکھ پاتے، اور دیتے وقت کیوں اتنا سوچا جاتا ہے کہ جب کوئی باری تعالیٰ جو رب کائنات ہے وہ دیتے وقت کسی قسم کی تفریق نہیں رکھتا؟ فرمائیے۔
دیکھیں شریعت تو یہ دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے، ہم اللہ کا اتباع نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں رسول کا اتباع، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اتباع کہتے ایک ہوتی اتباع، ایک ہوتی اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا، ہم اللہ کا اتباع نہیں کرتے، ہم رسول کا اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کسی کا اتباع نہیں کرتے، ٹھیک؟ تو شریعت کو ہم مانتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ جیسی نماز میں پڑھوں ویسی پڑھوں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن کی مدد کرو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم ایک بوری راشن بھی دے رہے ہیں کسی کو مہینے بھر کا تو سینکڑوں قسم کی تصاویر بن رہی ہیں اور اس کے بعد ہم دنیا میں پرچار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، جس سے لینے والے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ کیا پروردگار عالم ہمیں جتا جتا کے دے رہا ہے؟ قطعی نہیں۔ وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، رازق بھی ہے رزاق بھی کل ہے۔ اختیار وہ دے رہا ہے، ایسا دے رہا ہے کہ وہ جتا کے نہیں دے رہا۔ اگر وہ جتا کے دینا شروع کر دے اور اسی طرح دینا شروع کر دے جیسا کہ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو دینے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جب آپ کسی کو دیں تو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور اگر عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ دینا قبول نہیں ہو رہا۔ آپ چاہے لاکھوں روپے دے رہے ہوں مگر سامنے والے کی سائل کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو یہ لاکھوں روپے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ کی نیکی کا سیاہ ہے، اور ایسی کئی نیکیاں ایسی ہیں جو ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہیں، یا پھر یہی جو معاملات ہیں جو دانستہ اور نادانستہ دونوں طور پر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں کہ اس کی نظر ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے کیسے بچا جائے گا، امی مولانا سے اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ یہ جو ہماری نشست ہے اس میں مختلف ناطقہ ہیں، جیسے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر شریک ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں فرید احمد خورشیدی صاحب نے یہاں پہ جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید، اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم جو اپنے سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ بہت سارے دیکھنے والے جو پیغامات بھیج رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو آخری چند ایام ہیں، تو کچھ دیر پہلے صدقات کے حوالے سے، فطرات کے حوالے سے، صدقہ فطر کے حوالے سے، یہ تمام معاملات جو ہے وہ زیر بحث آئے ہیں۔ اسی سے متعلق اور بھی کچھ سوالات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنا باقی ہے۔ اس سے پہلے میں فرید احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا۔ زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، کیا بتاؤں کس قدر کیا عمر بھر اچھا لگا، کیا بتاؤں کس قدر کیا عمر بھر اچھا لگا۔ مجھ کو سرکار دو عالم، مجھ کو سرکار دو عالم کا نگر اچھا لگا۔ زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، تھا سفر بھی خوب لیکن کملی والا ساتھ تھا، سفر بھی خوب لیکن کملی والا ساتھ تھا، سفر بھی خوب لیکن کملی والا ساتھ زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ ہو کے دو نیم آ گیا قدموں میں تیرے یا نبی، ہو کے دو نیم آ گیا قدموں میں تیرے یا نبی، تیری انگلی کا نشانہ، تیری انگلی کا نشانہ چاند پر اچھا لگا۔ زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا،
زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، کتنے اچھے وقت ہیں ایوب انصاری تیرے، کتنے اچھے وقت ہیں ایوب انصاری تیرے، سار طیبہ میں نبی کو، سار طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، جو مدینے تک گیا وہ، جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ فرید احمد خورشیدی صاحب تھے جنہوں نے یہ کلام پیش کیا، اور اس سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی ہماری کچھ معاملات پر، اور وہ بھی ماہ مبارک کے جو آخری ایام ہیں اس کی مناسبت سے گفتگو کی، اور توبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور دیگر معاملات اس وقت میں زیر بحث آئے۔ میں پیغامات آپ کے دیکھ رہا تھا، بہت سارے سوالات جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے کہ اس نشست میں مولانا صاحب سے یہاں پر اس حوالے سے بات کریں۔ مولانا سید محمد عباس جعفری صاحب تشریف فرما، اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ مولانا اب یہ فرمائیے کہ آپ نے نشاندہی کی کہ صدقات و فطرات کے حوالے سے اب معاملات کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ جو عید کی عبادات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اگر محض کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو ترک کرنا پڑے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ذرا فرما دیجئے عید کی نماز کے حوالے سے۔ جی، میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ عید کی نماز کے حوالے سے کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی یہ کہا گیا کہ گھروں تک محدود رہیں، جو عبادات میں شرکت نہیں کر سکیں گے، عید کے اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے، ان کے لیے کیا حکم ہے، یہ فرمائیے جب اس طرح کی مہلک وبا پوری دنیا پر مسلط ہو۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید کی نماز کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، جی، تو یہ نماز تو گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو اگر کرونا وائرس کی وجہ سے اگر یہ شرکت نہیں ہو رہی ہے عید کی نماز میں، تو بہتر یہ ہے کہ گھر پہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کو جا کر مسجد میں جا کر اور جماعت سے پڑھنا ترک کر دیں۔ ٹھیک، یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں تو شریعت نے آپ کو سہولت دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور گھر کے اندر نماز پڑھیں، شریعت نے آپ کو یہ مطلب یہ کہ سہولت دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، کسی کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اس ہے، کو بلا وجہ کے لیے وجہ تنازع نہ بنائیں۔ ایسا ہی، جب آپ گھر میں شریعت نے اجازت دی ہے تو مجھ سمیت کوئی مولوی کوئی مفتی کون ہوتا ہے کہ جو اس کو روکے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کریں اور یہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، نہیں، شریعت دل کی شریعت نہیں ہے، شریعت محمدی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، رسول کائنات کی شریعت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو چیز رسول کائنات نے بتا دی شریعت میں وہی ہوگی، جو نہیں بتائی وہ نہیں ہوگی، شامل نہیں ہوگی، بالکل اس کا ٹھیک ہے، خیال رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھنا یقیناً آسان ہو جائے گا کہ شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے، یہ کسی کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یا وہ کیا سمجھتا ہے یا کیا سوچتا ہے۔ جیسے ابھی مولانا نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو قانون قدرت ہے، یہ جو دین الہی ہے، اس کے مطابق آپ نے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ یقیناً آپ کا جو ہمارے دیکھنے والے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، اس کا جواب آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا۔ اچھا، مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا۔ اب اس میں تاکراتوں کا جو سلسلہ ہے وہ 29 کو جا کر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ ہم اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے کہ وہ 27 تاریخ تک جو وہ محدود ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر 29ویں تاریخ کو یہ جو معاملہ چل رہے ہوتے ہیں چاند رات کے، اس میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قیمتی جو خاص طور پہ جو ہمارے پاس لمحات ہوتے ہیں، جو ساعت آخر کی جو ہوتی ہیں، اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کی اہمیت کے حوالے سے پہلے تھوڑی روشنی ڈال دیجئے، پھر اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا، میں اس کو تھوڑا سا جی، اپنے جواب سے کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک، کہ انشاءاللہ اس میں جواب آ جائے گا کہ چونکہ ایک تو یہ رمضان کے آخری ایام چل جی، تو اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اب یہ عید آنے والی ہے، جی، عید کے لمحات بھی آنے والے ہیں، بالکل، چاند رات بھی آنے والی ہے، بالکل، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے، اس سال کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جی، جی، گزشتہ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو تقریباً رمضان بھر میں لاک ڈاؤن لگا رہا تھا، اور بالکل، شاید عید سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، عید سے 4 یا 5 دن پہلے جی، تمام بازار کھل گئے تھے،
बिल्कुल ठीक है। और बाज़ारों में एक रश की कैफियत हो गई थी, रश बढ़ता चला गया। ऐसा ही। अब इसका अक्स हुआ है कि 4-5 दिन पहले बाजार बंद हो गए हैं, पूरे रमज़ान में बाजार खुले रहे और ईद के हवाले से भी बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ईद के अंदर जो मेरा पैगाम ये है कि ईद जो गुजारें तो खुदारा अपने आप को बचाते हुए, लोगों को बचाते हुए ईद का दिन गुजारें। बिल्कुल ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आप दूसरे के घर ईद मिलने जाएंगे दूसरा, अभी कोरोना के हवाले से, मैं कोरोना के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन वैसे तो मुस्तहब है कि आप ईद मिलने जाएं, लोग मिलने आएँ। कोई नाराज़ है तो उससे मनाएं, ठीक है। अगर कोई नाराज़ है तो इसी तरह उससे मनाएं। किसी के घर कोई फोदगी हो गई है, कोई इंतकाल हो गया है, तो आप उसके घर जाएँ, उसको तसल्ली शफ़ी दें कि अगर आपका मरहूम चला गया तो हम आपके साथ हैं, और तसल्ली दें उसे, उसका साथ दें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसके लिए कुछ बना कर ले जाएं, ग़िज़ा वगैरह। तो लेकिन अभी ये जो ईद का सीज़न आ रहा है, लॉकडाउन के अंदर जो आ रहा है, ईद के लम्हात जो हमारे पास आ रहे हैं, उनमें तो बहुत एहतियात से आपको गुजारना है। अगर आप एहतियात से गुजारेंगे तो यही आपकी ईद है। अगर आप बच गए तो यही आपकी ईद है। अगर आप खुदा न खास्ता चले गए तो ईद कैसी ईद रहे। बिल्कुल। अगर आप महफूज रहेंगे, महफूज रखेंगे तो आइंदा साल भी इंशाअल्लाह ताला ईदें मना सकेंगे, वरना फिर आप देखेंगे फिर क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक है। ये समझना बहुत आसान हो गया कि ये जो मामला है ये बक़ाए इंसानियत का है और ये इंसान से ही सारे मामला जुड़े हुए हैं, और अगर इंसान अगर ना हो तो फिर ये सारी चीज़ें बड़ी बेईमानी सी हो जाती हैं। पहले इसको समझ लेना ज़रूरी है कि यहाँ पर बक़ाए इंसानियत के लिए काम करना है, ख़ुद भी महफूज रहिए, दूसरों को भी बीमारी से बचाइए, और ये जो बाकी के जो सारे मामलात हैं, जो मुस्तहब अमाल हैं जिसके बारे में भी यहाँ पर निशानदेही की गई है, ये साल हर साल चलते आएँ और इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे, इसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। ये एक मुख्तसर ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद आएंगे और सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास भेजे गए हैं, उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।